ابتدائی رپورٹس کے مطابق امدادی قافلے پر حملہ نہیں کیا گیا، فلسطینیوں کی اکثریت بھگدڑ کے نتیجے میں ہلاک یا زخمی ہوئی ہے، اسرائیلی ترجمان۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کا اسرائیل پر فوری جنگ بندی کے لیے زور۔ ٹرمپ کے خلاف نکی ہیلی کی پہلی کامیابی، سپر ٹیوزڈے پر 15 ریاستوں میں مقابلہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کے چیف فوجی ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں امداد حاصل کرنے والے 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے واقعے کا ابتدائی جائزہ لیا گیا ہے، جس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے امدادی قافلے پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا اور فلسطینیوں کی اکثریت بھگدڑ کے نتیجے میں ہلاک یا زخمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتباہی فائرنگ کے بعد بھگدڑ کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلائی گئی اور جب ہماری فورسز نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو کئی لٹیروں نے ہماری فورسز کے قریب پہنچ کر ان کے لیے فوری خطرہ پیدا کیا، جس کے بعد ہمارے ابتدائی جائزوں کے مطابق ہمارے فوجیوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جمعرات کے تشدد سے مرنے والوں کی تعداد 118 اور زخمیوں کی تعداد 760 ہو گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کی تکالیف کم کرنے کے لیے امداد کے بہاؤ میں اضافہ کرے۔ This will get the hostages out and get a significant amount of aid in. نائب صدر نے حماس پر بھی زور دیا کہ وہ یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے کو قبول کرے، جس سے 6 ہفتے کی جنگ بندی اور مزید امدادی اجازت دینا شامل ہوگا۔ ایک اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل نے اتوار کے روز حماس کی جانب سے زندہ یرغمالوں کی مکمل فہرست کا مطالبہ مسترد کرنے کے بعد قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کا بائیکاٹ کیا۔ حماس کا ایک وفد اتوار کے روز قاہرہ مذاکرات کے لیے پہنچا تھا، لیکن اسرائیل کا وفد وہاں موجود نہیں تھا۔ روس کی جانب سے جرمن فوجی حکام کی ایک میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے پر اپنے پہلے رد عمل میں جرمنی کے وزیر دفاع نے کہا کہ روس انفارمیشن وار چلا رہا ہے، جس کا مقصد جرمنی کے اندر تقسیم پیدا کرنا ہے۔ روسی میڈیا نے جمعے کے روز ایک کال کی 38 منٹ کی ریکارڈنگ جاری کی، جس میں جرمن افسران کو یوکرین کے لیے ہتھیاروں اور کرائمیا کے ایک پل پر کیف کے ممکنہ حملے پر بات کرتے ہوئے سنا گیا۔ جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے جرمن سفیر کو طلب کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی نے واشنگٹن ڈی سی میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پرائمری مقابلوں کی پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے مقابلے سے قبل ٹرمپ کئی مقابلوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جن میں نکی ہیلی کی آبائی ریاست جنوبی کیرولائنا بھی شامل ہے۔ سابق صدر کی ریپبلکن پارٹی میں مضبوط پوزیشن کے باوجود نکی ہیلی نے پرائمری مقابلوں کی دوڑ میں شامل رہنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ہیلی کی ترجمان کے مطابق نکی ہیلی تاریخ میں ریپبلکن پرائمری جیتنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ روس کے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کی تدفین کے 2 روز بعد اتوار کو ہزاروں لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے قبرستان پہنچے۔ ہاتھوں میں پھول لیے سوگواروں کی لمبی قطار قبرستان کے گیٹ کے باہر 500 میٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوگواروں نے رائٹرز کو بتایا کہ ہم ایک ایسے بہادر شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس سے بہتر مستقبل بدعنوانی سے لڑنے اور منصفانہ عدالتوں کے لیے ہماری امیدیں وابستہ تھیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہیٹی کی سب سے بڑی جیل پر مسلح گروپ کے حملے کے نتیجے میں ہفتے کی رات متعدد قیدیوں سمیت ایک اہم گینگ لیڈر بھی قید خانے سے فرار ہو گیا۔ رائٹرز نے اتوار کی صبح قومی قید خانے کا دورہ کیا، جہاں کوئی بھی پولیس افسر موجود نہیں تھا اور جیل کے مرکزی دروازے کھلے تھے۔ جیل میں کولمبیا کے کئی ریٹائرڈ فوجی بھی قید تھے، جنہیں ہیٹی کے صدر پر قاتلانہ حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے قیدی فرار ہوئے ہیں، لیکن اس جیل میں 700 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش تھی۔ گزشتہ سال فروری تک اس میں 3687 قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 3 قیدیوں کی لاشیں اتوار کی صبح جیل کے صحن میں پڑی تھیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔